अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, पहले दुआ पढ़ लेते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। तो ये मैं आपको दुआ का मतलब समझा दूँगी। पहली दुआ का मतलब है कि ऐ मेरे रब मेरे काम को आसान फ़रमाएँ और इसे मुश्किल ना बनाएँ और इसका ख़ात्मा अपनी भलाई से करें अपनी मदद के साथ। और दूसरी दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की है, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, व यस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को आसान कर दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरा को, आपको पता है वो तोतले थे, उन्होंने कोयला मुँह पर रख लिया था। वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, के लोग मेरी बात को समझें। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, और मेरे घर से मेरा वज़ीर, मेरा बोझ उठाने वाला मुझे दे। यानी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी। छोटे भाई की दुआ इतनी मकबूल है बच्चों कि छोटे भाई को अपने बड़े भाई के लिए दुआ करनी चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की, तो अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना दिया। तो ये छोटे भाइयों का बहुत बड़ा फ़र्ज़ है। तो ये मैंने आपको ख़ास बात बतानी थी। आइए शुरू करते हैं। ये दुआ भी आज आपकी होगी कि आपको तर्जुमा इसका आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। मुसद्दसे हाली, उसके आपने हमने 10 और 11 बंद किया है, अब हम 12वां बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने पूरे ऊपर से सारे बंद पढ़ने हैं, फिर आपने ये वाले पढ़ने हैं। तो आपका वो जो तसलसल है वो कायम रहेगा और आपको समझ आनी शुरू होगी कि हाली क्या बयान करें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और तालीमात। पहले वो ज़माना जाहिलियत, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, और वो उसके बाद जो है आपके आने के बाद नबूवत का 40वें साल में आना, और अब आगे जो काम चलेगा, आइए हम उसको शुरू करते हैं। ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, मफ़ासद का ज़ेर ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हीरा से सूए कौम आया, और एक नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जोहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। अच्छा बच्चों, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, तो आपने हर एक को माफ़ किया है, हर एक से दरगुज़र किया है। लेकिन जब ग़ज़वात हैं तो उनमें फिर जब कुफ़ार आमने-सामने आ गए तो फिर आपने तलवार उठाई। लेकिन आपने ज़ाती बदला कभी किसी से नहीं लिया। वो आपने कहानी वो वाली भी पढ़ी होगी कि जो एक आप लेटे हुए थे दरख्त के साए में, आपकी तलवार दरख्त के साथ लटक रही थी, तो काफिर ने आपकी तलवार पकड़ ली और वो आपको सीने पे रख के कहने लगा कि ऐ मोहम्मद बता, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। तो आपने जब अल्लाह कहा तो उस पर हैबत तारी हो गई, तो वो उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी, तो आपने तलवार उठा ली लेटे हुए ही। तो आपने उसकी तरफ को तलवार करके कहा कि आप मुझे बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा। तो आप कहने लगा कि मेरे तो आप ही हैं, आप ही मुझे बख्श सकते हैं। तो ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, ये वो ख़ता उसने की और आपने उसको, जिसने आप पर तलवार तानी, आपने उसी को माफ़ कर दिया, तो वो ईमान ले आया फिर आप पर। बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, यानी जो बुरे गुमान करते थे कि ये जिन्होंने आपसे बुराइयाँ की, उनके भी दिल में घर कर लिया। आप देखें कि हिंदा जैसी औरत भी जो है इस्लाम ले आई, अबू सुफियान इस्लाम ले आए, अबू जहल का बेटा इकरमा, बदअंदेश यानी जिनके बुरा चाहने वाले भी थे, उनके भी आगे से जो फैमिलीज़ थी, वो ईमान ले आईं। मफ़ासद, फ़सादात, यानी मैंने पहले पानी पिलाना है जानवरों को, मैंने पहले पानी पिलाना है, इस पर 40-40 साल तक कत्ल व गारत होती रही। तो फ़सादात का ज़ेर ज़बर करने वाला, मिटा देना, बराबर कर देना, ज़ेर ज़बर कर देना, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देना। तो ज़ेर ज़ब मफ़ासद फ़सादात को ख़त्म कर देने वाला। कबाइल को, कबीले, सारे कबीले आपस में कहते थे, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा बाप-दादा बहुत ऊँचे थे। हर इंसान ही कहता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, एक पैगंबर की औलाद है हम सारे, तो हम हर एक को फ़ख्र करने का, लेकिन वो फ़ख्र जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचे। ऐसा फ़ख्र नहीं जो इंसान को इंसान से हटाकर किसी ज़ुल्म और जबर की तरफ ले जाए। तो हर कबीला अपने आप पे फ़ख्र करता था कि मेरे बाओ-अजदाद ऐसे हैं, और लेकिन उन सब कबीलों को आपने शीर-ओ शक्कर कर दिया। शीर है बच्चों दूध, और शक्कर है आपको पता है मीठा। तो जब दूध में मीठा डाल देते हैं, तो फिर हम उस मीठे को दूध से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह सारे कबीलों को आपने इस तरह से मिला दिया, भाई-भाई बना दिया।
جیسے مواخات کا ہے کہ آپ نے انصار مدینہ اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اسی طرح آپ نے تمام قبائل کو شیر و شکر کر دیے، یعنی وہ اتنے گھل مل گئے کہ ان کی پہچان جو صرف ایک مومن کی رہ گئی، ایک اسلام کے پیروکار کی رہ گئی، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی، مومن کی رہ گئی۔ یہ باقی ان کی اپنی جو اس وقت کی قبائلی پہچانیں تھیں، وہ پہچانیں ساری مٹ گئیں، اور ایک پہچان رہ گئی کہ یہ امت مسلمہ کے فرد ہیں۔ تو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جوانی کے زمانے میں خانہ کعبہ کی تعمیر پر جھگڑا ہوا تھا کہ حجر اسود کون لگائے گا، تو آپ نے صبح سویرے آ کر سب سے پہلے حجر اسود کو اٹھایا، چادر میں رکھا اور چاروں کو تو وہ شیر و شکر آپ نے نبوت سے پہلے بھی وہ آپ قبائل کی لڑائی کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ تمام قبیلے اس میں شامل ہو جائیں، ہر کوئی چادر پکڑ لے اور وہاں تک لے جائے، اور آپ نے نصب کر دیا۔ تو یہ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی قبائل کو دودھ اور شکر کی طرح آپس میں مکس اپ کر دیا، اور وہ مطلب آپس میں رضامند ہو گئے، باہم رضامند ہو گئے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام کرنے لگ پڑے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، پھر جب یہ سارا کچھ آپ کر رہے تھے نبوت سے قبل بھی اور نبوت کے بعد بھی، تو پھر جب آپ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، جب وہ آ گیا اور ایک نسخہ کیمیا لایا، ساتھ لایا، تو قرآن مجید اقرا بسم ربک الذی پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ پڑھنا کیا تھا؟ قرآن مجید۔ تو نسخہ کیمیا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیں کہ جتنی خوشخبریاں جنت کی ہیں، اتنی ہی تنبیہ اور ڈرانا جو ہے دوزخ کا ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، قرآن مجید کے آغاز سے پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سے پڑھ لیں، سورہ بقرہ سے، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی دونوں آیات، ایک آپ کو خوشخبریاں دینے والی اور ایک آپ کو نذیراً بشیرہ، مبشروں و نذیرہ، تو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ تو وہ نسخہ کیمیا ہے کہ انسان بھلائی کی طرف راغب ہو اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے، تو وہ کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اس کی عزت ہوگی، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ نسخہ کیمیا ہے، ایسا خاص ترکیب عمل جو ناکامی سے انسان کو کامیابی کی طرف لے جائے۔ تو نسخہ کیمیا جو کیمسٹری کا فارمولہ ہے خاص، جس کے پھر آگے اس کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے پھر آپ جتنے بھی آگے تجربات کرتے ہیں تو آپ اس کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک خاص نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید۔ مس خام کو جس نے یعنی ان کی طاقت جو تھی، قبائل ظاہر تو بہت زور آور تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو تھا، اور آپ 2 تلواریں اٹھاتے تھے، اوپر پر زیرہ پہنی ہوتی، تو کس قدر وہ طاقتور لوگ تھے۔ تو یعنی وہ اپنے لڑائیوں میں الجھے ہوئے لوگ تھے، طاقتور تو بہت زیادہ تھے۔ تو ایسا سونا جو مطلب کان میں پڑا ہو، جس کو کوئی استعمال کرنے والا نہ ہو، مس خام جس نے مس خام کو جس نے کندن بنایا، یعنی وہ جو تھا ایک طرح کا تانبا، آپ نے اس کو پگھلا کر اسلام کی بھٹی میں آپ نے اس کو خالص سونا بنا دیا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تو آپ نے حق اور سچ اور باطل کو الگ کر دیا، یہ نہیں کہ دونوں منافقین کا آپ نے کہا ہے کہ سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے، کیونکہ کافر ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے، یہ مان رہا ہے، ایمان والا اور کافر دونوں الگ الگ ہیں۔ سب سے برا جو ہے وہ منافق ہے کہ وہ کھرا اور کھوٹے کے درمیان میں رہتا ہے۔ تو حق اور باطل آپ نے بتا دیا کہ یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے۔ جھوٹ جو ایک آپ آدمی کو کہا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، تو اس نے سارا دن سارے برے کام نہ کیے کہ ادھر جا کے سب کے سامنے شرمندگی ہوگی کہ میں نے تو، پھر میں کیا کہوں گا کہ میں نے نہیں کیا جب کہ میں نے کیا ہے، تو وہ مومن ہو گیا۔ تو کھرا اور کھوٹا، دل سے اندر سے آواز انسانوں کے نکلنے لگ پڑی۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جوہل چھایا، جوہل جہالت، جوہل کے معنی ہے بچوں جہالت، گمراہی، راستہ گم ہو گیا ہو جس کا۔ عرب یار کرنوں صدیوں سے، صدیوں ہزاروں سالوں سے، 100 سالوں سے، صدیوں سے جوہل جہالت چھائی ہوئی تھی، یہی کہ پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا، پہلے اس کا پیے گا، پہلے میرے جانور پانی پئیں گے، پھر اس کے، تو اسی پر 40 40 سال تک لڑتے رہتی تھی۔
بیٹیاں پیدا ہوں گی تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا، باپ جوئے اور شراب کے عادی تھے، مرد گھر کے سارے۔ تو اتنی جہالت، آپ سوچیں کہ جب کوئی ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اپنی ساری پونجی ہار جائے اور پھر اوپر نشہ بھی کیا ہو تو وہ گھر والوں کا کتنا ہمدرد ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی حال تھا کہ ان کو گھر کی کوئی گھر بار کی فکر نہیں۔ تو یہاں تو پورے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے، وبالوالدین احسانا اور والقربیٰ والیتامیٰ، جتنا بھی آپ نے مطلب غریبوں یتیموں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا ہے، اپنی خواتین کے ساتھ، ماں بہن بیٹی کے ساتھ جو ہے بھلائی کا حکم ہے۔ تو یہ آپ نے ان پر جہالت چھائی ہوئی تھی، تو آپ نے ان کو تعلیم دی نسخہ کیمیا سے، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، یعنی اس سارے گروہ کی کایا جو ہے آپ نے پلٹ دی۔ آپ دیکھیں کہ وہ کدھر کو نکل گئے، وہ ایران کی طرف نکل گئے، وہ یونان کی طرف نکل گئے، وہ روم کی طرف نکل گئے، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر لیا۔ وہ جو ہے کہ باہم شیر و شکر اس طرح سے ہو گئے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کفار کے لیے شدید تر تھے اور آپس میں مہربان تھے۔ یہ مومنین کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہی کشتی جو ڈول رہی تھی جس کے چاروں طرف طوفان تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق اور سچ کی تمیز سکھائی اور ان کو قرآن مجید کی نسخہ کیمیا کی تعلیم دی، تو پھر وہ جو گھرا ہوا تھا طوفان میں بیڑا، جہاز جو طوفان میں تھا موجے بلا میں، وہ موج جو اوپر سے آپ کو ڈھانپ کر ختم کر دے، تو ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، یعنی ہوائیں جو ہیں وہ مطمئن ہو کر صحیح سمت میں رواں دواں ہو گئی اور بیڑا بھی اطمینان سے تیرنے لگ پڑا۔ تو یہ ہے کہ انسانیت کا بیڑا بچوں، انسانیت کا جہاز جو ہے وہ جب اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز مل گئے کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کہ ماں کا حقیر ترین کام بھی آپ کرتے ہیں تو آپ جنت کے حقدار ہیں، اور باپ جنت کا دروازہ کب کھلے گا؟ جب آپ باپ کی آنکھ میں نرمی اور شفقت کا ایک لہجہ آپ دیکھ لیں گے تو اس وقت آپ کی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہر لمحہ ایک جگہ اگر آپ بچے ہیں یا اولاد ہیں اور یا ماں باپ ہے، تو ماں باپ کو تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں بچے کی کس طرح پرورش کرتے ہیں، پھول فراق کھیل کھلونے نئے نئے کپڑے، ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں ڈالا اور اولاد کے لیے ایک لمبا سلیبس قرآن مجید میں دیا، لا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کے آگے اف تک نہ کہو، ان کو نرمی سے بات کرو، جناح الذل من الرحمہ، اپنے دونوں بازو گرا کر ان کے آگے رحمت سے جھک جاؤ۔ تو یہ ساری تعلیمات، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے نوجوانوں کے لیے جو آیا کہ وقر ربی، آخر میں ہے وقر ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان دونوں پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن پر ہم پر رحم فرمایا۔ تو یہ نوجوانوں نے جب یہ تعلیمات حاصل کی ہوں گی تو معاشرہ کس طرح گل و گلزار بن گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔